نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کے 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں آگے۔ اس رکوع کے اندر جنگ احد اور جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت جو ہے یہ 121 ہے اور 12 رکوع ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے، تبوِّئُ المؤمنین کہ جگہ دے رہے تھے، جگہ بنا رہے تھے، یعنی گھروں سے میدان احد میں لوگوں کو بٹھا رہے تھے، اہل ایمان کو تبوِّئُ المؤمنین جگہ بنا کے بٹھا رہے تھے، یعنی صفیں درست کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے۔ مقاعد للقتال، مورچوں کی جہاد کے لیے یا جنگ کے لیے مورچوں میں بٹھانے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم جانتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو احد کے لیے اس طرح سے وجوہات بنے کہ ابو سفیان جو ہے کیونکہ پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو انتہائی شاندار کامیابی رب کریم نے عطا کی تھی۔ اب کفار کو اپنے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ اپنی ناکامی اور یہ چیزیں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو ابو سفیان جو ہے وہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے اور اپنی شکست کا بدنما داغ جو ہے وہ مٹانے کے لیے، کیونکہ اب اس سے یہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی اور شکست کا دبا لگ چکا تھا ان پر، تو اس نے کیا کیا کہ 3000 مسلح جو فوجی ہیں جنگ لڑنے والے لشکر جرار کو لے کر اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تو اس دفعہ اتنی آتش انتقام بھڑکائی، اتنی آتش انتقام انہوں نے بھڑکا لی اپنے ساتھیوں میں، اپنے جنگ کے جو لشکر تھا اس کے اندر، اور ان کو جوش دینے کے لیے، ان کے جوش کو اور تیز کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے کہ جن کی قیادت جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا کر رہی تھی، کہ وہ اشعار گاتی تھیں اور دفیں بجا کر ان کو اشتعال دلاتی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جنگ کے لیے پاگلوں کی طرح تیار ہو جائیں کہ ہر حال میں کاٹنا اور کٹنا ہے۔ تو جب وہ احد کے میدان میں پھر انہوں نے خیمے لگا لیے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ کیا اپنے صحابہ کرام سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اکابر صحابہ کی رائے بھی لی، جو نوجوان تھے ان کی بھی رائے لی کہ ان کا جو ہے کفار کا مقابلہ انہوں نے چڑھائی کر دی ہے تو کس طرح کیا جائے کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ تو اس عبداللہ ابن ابی جیسے پہلی بار وہ بھی مشورے میں شامل ہوا جو منافق تھا، تو اس کو بھی دعوت دی گئی کہ چلو تم بھی مشورہ دو، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں مدینہ میں رہ کر ہی جو ہے وہ چڑھائی کی جائے، تو تائید کی۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے، جوش والے تھے اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، تو اس بات پر انہوں نے اصرار کیا کہ ہم میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو کثرت رائے دیکھی گئی تو نوجوانوں کی رائے زیادہ تھی، تو جو زیادہ رائے ہو تو اسی کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ تو اس کثرت رائے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرما دیا اور خود بھی زرہ پہن کر وہ گھر سے باہر تشریف لائے اور 1000
کی جماعت کے ساتھ وہ شوال کے مہینے میں 3 ہجری میں مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس نے 300 اپنے جو ہے فوجی کہہ لیں، جنگجو کہہ لیں، اس کے جو ساتھی تھے ان کو الگ کر لیا، کیونکہ اس کے دل میں اب یہ بات آ گئی تھی کہ انہوں نے میرا مشورہ نہیں مانا، تو پہلے ہی دل میں حسد رکھتا تھا، اب اس کی رائے نہیں مانی گئی تو اس نے اور زیادہ اندر حسد پال لیا اور اپنے لشکر کو الگ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم رہ گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اپنے لشکر سے کہ جب مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے تو گمسان کی جنگ ہو رہی ہوگی تو تم لوگ ایسے کرنا کہ فوراً سے نکل آنا وہاں سے، تاکہ مسلمانوں کو نقصان ہو، کیونکہ وہ مسلمانوں کو پسند تو نہیں کرتا تھا، وہ منافق تھا اور اس کے ساتھی بھی منافق تھے، تو اس طرح دھوکہ اس نے دینا تھا، اس نے دھوکہ دیا، تو 300 لوگ لے کر وہ الگ ہو گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد کفار کے تعداد سے چوتھائی حصہ رہ گئی، یعنی بہت کم ہو گئی۔ تو پہاڑ کی جانب جو ہے وہ انہوں نے پشتیں کر کے صفِ آراستہ کی گئی، تو پہاڑ کی وہ گھاٹی جہاں سے دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کا حادثہ تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سپاہیوں کے ساتھ مقرر کر دیا اور انہیں حکم دے دیا کہ ہمیں خواہ شکست ہو یا فتح ہو، ہر حالت میں آپ کو یہاں ہی ٹھہرنا ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پرچم عطا کیا گیا، لشکر کے ایک طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے طرف حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا، اور اپنی تلوار جو ہے خوش نصیب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کملی والے نے عطا فرما دی۔ اور پہلے ہی وار میں کفار کے قدم جو ہے اکھڑ گئے، انہوں نے مسلمانوں کے حملہ کی تاب نہ لا کر پسپا ہونا شروع کر دیا، تو وہ جب بھاگ دوڑ میں بھاگ گئے، ان کو شکست شروع ہو گئی، تو یہ دیکھ کر تو گھاٹی پر جو مقرر دستہ رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کو وہاں کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب کفار کو تو شکست ہو چکی ہے، تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے دوڑ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ خالد بن ولید نے جی اس وقت مشرکین کے کمان کر رہے تھے، ابھی اسلام انہوں نے اس وقت قبول نہیں کیا تھا، تو جب دیکھا کہ سارے مسلمان مال غنیمت کی طرف چل پڑے ہیں، تو جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا تو پہاڑ کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر جو ہے وہ پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا۔ اب کیا تھا کہ لشکر اسلام میں انتشار پیدا ہو گیا، نظم و ضبط قائم نہ رہ سکا، تو عبداللہ بن کما یا کما جو ہے نا، اس کا ایک نام کما اسی طرح کا آتا ہے، اور عتبہ، یہ لوگ کفار کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے اور پیشانی اقدس پر اور روح انور زخمی کر دیا، اور افواہ یہ اڑا دی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے، جس نے صحابہ کرام کے رے سے ہوش بھی اڑا دیے، وہ انتہائی غمگین ہو گئے۔ لیکن کچھ جانثار غلاموں کا ایک گروہ اس وقت بھی اپنی جان نثار بھی کر رہا تھا، اور حوصلے بھی بلند تھے اور تقوی بھی زیادہ مضبوط تھا، جن میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار تھے، یعنی علم ان کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب جو ہے علم تھامے ہوئے جہاد کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے، تو ان کے سامنے ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ کیا قسمت پائی ان عظیم ہستیوں نے، ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو سامنے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے شہادت پائی،
تو ان کے بعد پھر جو پرچم تھا وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، انہوں نے پکڑ لیا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بنا کے رکھا تھا، یعنی ہر تیر اپنی پشت پر روکتے، ہر تیر کفار کا اپنے اوپر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہتے، اپنی جانیں اس طرح کملی والے پر وہ صحابہ قربان کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار کا ہر وار اپنے بازو پر روکتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دشمن کے زبردست وار کو جو ہے وہ اپنے اوپر روکا اور اس ریلے کو پیچھے ہٹایا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو ہے وہ اس جنگ میں شریک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی، کفار سے جنگ لڑ رہی تھی، اور اسی میں انہوں نے بھی شہادت پائی۔ تو جب ادھر ادھر میدان جنگ میں کفار سے یعنی مصروف پیکار مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور کفار اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کفار مکہ کی فتح کو فتح نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور 70 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسد اللہ و رسولہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہیں، جن کو وحشی نے پیچھے سے نیزہ مارا تھا، اور مسلمانوں کو جو یہ تکلیف اٹھانا پڑی اس کی ایک ہی بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رسول اور اپنے قائد کی اطاعت میں کچھ سستی کی، یعنی اپنی عقل لگا لی۔ اگر وہ دستہ گھاٹی پر جمع رہتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، تو حضرت سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اس نے نیزہ مار کے شہید کیا، اور یہاں تک کہ شہید نہیں کیا، آپ کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کا آنکھیں نکالی گئیں، اتنی دردناک موت دی گئی، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، ہندا نے کلیجہ چبایا، اتنا ظلم کیا کہ بعد میں پھر کملی والے کی مہربانیاں اور لطف و کرم اور عفو درگزر دیکھے کہ پھر انہوں نے ایمان بعد میں قبول بھی کر لیا، اور سرکار نے ان کو صحابیت کا درجہ بھی عطا کر دیا، جنت کے وارث بھی بنا دیا۔ لیکن فرمایا اس وحشی سے کہ تم میری نظروں کے سامنے کم کم آیا کرو، کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چاچا جان کا لاشا یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ میدان احد کا نقشہ اس آیت میں بتایا گیا، کھینچا گیا، اور اللہ تعالیٰ وسیع سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ پھسلا دے ایک دوسرے کو، یا دونوں پھسل جائیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو والی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے اس لغزش سے بچا لیا، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہ جس وقت جو ہے اس وقت جو ہے جنگ ہو رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ تو اس وقت قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور حضرت کے بنی سلمہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میدان جنگ سے واپس ہو جائیں، ہم بھی دور یہاں سے نکل جائیں، کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ نکل گیا، تو انہوں نے بھی پھسلنا چاہا، یعنی وہ پھسلنے لگے تھے
کہ دو جماعتوں میں سے ایک ایسا کہ وہ پھسلنے لگے تھے، وہ نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ والی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو حق پر قائم رکھتا ہے اور اسے توفیق دیتا ہے۔ وہ جب کوئی بھٹکنے لگتا ہے تو رب جس وقت مہربان ہوتا ہے اس کو صحیح راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کو بھی واپسی کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو اس لغزش سے جو ہے بچا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کا خیال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے واللہ ولیہما کی خوشخبری بھی ہمیں سنا دی۔ تو سچے مومن سے اگر کسی بشری تقاضے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی جو ہے ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، تو رحمت الہی اس کو سنبھال لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شان کریمی کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کسی ایسی لغزش میں کر بیٹھے کہ جس سے ان کا نقصان ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ توکل کیا ہے؟ محققین نے فرمایا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمارے پاس بہت سامان ہوگا پھر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے لڑیں گے، یا پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہم بھی صرف اللہ پر بھروسہ کر کے لڑیں گے کیونکہ ہم نے اللہ کے پہ بھروسہ کر لیا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو بھی، تیاری بھی ہو اور ارادہ بھی ہو، اور سامان اگر کم ہے تب بھی توکل اللہ پر، زیادہ ہے تب بھی توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، کہ اسباب توکل جو ہے وہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرتا ہے کہ بالکل اسباب چھوڑ دیے جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ نہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھو اور توکل کے ساتھ ساتھ اپنا ساز و سامان بھی جو ہے وہ تیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد کروایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس ڈرا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اس پر جو ہے شکر ادا کر سکو، اس کا نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ استقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ جب تم کہہ رہے تھے اہل ایمان کو کہ کیا تم کو کافی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو نشان کیے گئے ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد پھر اہل ایمان کو بتایا کہ جنگ احد کا ذکر کر کے ساتھ یہ فرمایا کہ لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ان کی تسکین کے لیے یہ بات بتائی کہ بدر کی فتح مبین کا بھی ذکر فرمایا کہ جب بدر کے اندر تم لوگ تھوڑے تھے، بے سر و سامان تھے، تو وہ یاد کرایا کہ اس وقت تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے تھوڑی جماعت تھی اور بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں تمہیں کتنی فتح عطا فرمائی کہ ان کا لشکر کتنا بڑا تھا اور تمہارے لشکر بھی نہیں تھا، تمہارے 313 لوگ تھے، تمہارے پاس کوئی سامان بھی زیادہ نہیں تھا، وہ سب کچھ زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی۔ تو اس لیے احد کے نقصان سے غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، جو غلطی تم سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مشکل اٹھانا پڑی، اس سے آئندہ اجتناب کرو۔ تو مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اس مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، پہلی ٹکر ہوئی، تو ہجرت کا دوسرا سال تھا، تو جمعہ کا دن اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ تو مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی، کچھ 313 بتاتے ہیں، کچھ 10 بتاتے ہیں، بہرحال 300 سے کچھ زائد تھی، اور کفار کا لشکر ہزاروں کے قریب تھا۔ لیکن جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے
طلب نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی ہے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اتنی محویت کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ آپ اتنا گڑ گڑا رہے تھے، اتنی محویت میں دعا مانگ رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگا لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور دنیا نے دیکھا کہ چند مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی کہ وہ سنبھل نہ سکا، اور اس طرح سے ان کی وہ جو تھوڑی سی جماعت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قلت اور بے سرسمانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لا رہے تھے۔ اسی سنہ میں یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ کرز ایک نام تھا اس کا، کرز بن جابر، تو وہ بڑی کمک یعنی بڑی مدد لے کر نا کفار کے مدد کو آ رہا ہے، یعنی کفار کو مزید وہ فوج اور لشکر اور سامان بھیج رہا ہے تاکہ کفار جو ہے زیادہ لڑ سکے۔ تو اس سے مسلمانوں کو کچھ پریشانی ہوئی، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیوں تم گھبراتے ہو؟ اگر کرز اپنی جماعت لے کر آ رہا ہے تو اپنی مدد کفار کو دے رہا ہے، تو تمہاری امداد کے لیے بھی رب کریم نے 3000 فرشتے آسمان سے اتار رہا ہے، آسمان سے 3000 فرشتے اتر رہے ہیں۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر 5000 بھی کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اکثر علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ حوصلہ دینے کے لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان اور طاقتور ہو جائے، ان کی روحانی طاقت اور بڑھ جائے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے بنفس نفیس، حالانکہ فرشتوں کا کام نہیں جنگ لڑنا، لیکن انہوں نے جنگ بدر میں جنگ لڑی۔ دونوں روایات دونوں مفسروں کے قول پائے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مدد کی جنگ بدر میں، اور اتنی انہوں نے جم کر جنگ کی، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے حوصلوں کے ساتھ، اور فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ تو اس طرح اس پر مزید بڑی تفسیریں ہیں، بڑی ایمان فروز، کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 کا وعدہ کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے حوصلوں کو جلا دی، 3000 فرشتوں کی خبر سنائی، اور پھر اپنے صحابہ کرام پر پیار آیا تو فرمایا وہ 5000 بھی بھیج سکتا ہے۔ تو رب کریم اس سے خوش ہوا، فرمایا میرے محبوب تیری زبان سے 5000 کا نکلا تو 5000 ہی بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر 5000 بھی بھیجے گئے، فرشتے جو ہیں وہ بھیج دیے گئے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں کافی ہے، بشرطیہ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اگر آئے تمہارے پاس کفار تم پر تیزی کے ساتھ اسی وقت، تو مدد کرے گا تمہارا پروردگار تمہاری 5000 فرشتوں سے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کفار اتنی تیزی سے چڑھائی کریں گے تو پہلے 3000 کا کہا، کم لیول نے فرمایا اگر وہ اتنی تیزی سے چڑھائی کر دیں گے تو اسی طرح پروردگار بھی 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد بھیج دے گا۔ اور فرشتے بھی کیسے ہوں گے؟ مسومین، شان کیے ہوئے، یعنی بڑے مقرر اور سردار فرشتوں کے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ تاکہ نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، مگر کیوں بنایا؟ یعنی فرشتوں کا کام تو نہیں جنگ کرنا، لیکن یہ کس لیے؟
تمہیں خوش کیا اللہ تعالیٰ نے، اے صحابہ کرام، اے مومنین کی جماعت، خوشخبری تمہارے لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، اپنے دلوں کے آرام و سکون پکڑ جائیں، مطمئن ہو جائیں، تسکین پکڑ جائیں۔ ومن نصر، اور نہیں مدد کی اس کی یہ کسی اور نے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، تاکہ لگ کر دے ایک ٹکڑا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور یکبتا، اور ذلیل کر دے ان کو، اور جن کو خائبین، نامراد ہو کر وہ لوٹ جائیں، ذلیل ہو کر پلٹ جائیں، نامراد ہو کر۔ وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ، نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کا اس میں کوئی کسی کام سے شیئن، کوئی بھی عمل دخل، او یتوبہ، یا توبہ ڈالے، علیہم ان پر، او یعذبہم، یا عذاب دے ان کو، فإنہم، پس بے شک وہ ظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرف آ رہی ہے، یہ آیت اس طرف آ رہی ہے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا احد میں، جب زخمی کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، مولا اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنے نبی کے دندان شہید کر دیں، چہرہ زخمی کر دیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل فرما دی کہ کہیں میرے محبوب کی زبان سے کلمہ بددعا نہ نکل جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول وسلم، کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی قوم کے لیے، بددعا مانگی تھی، کہ کہا تھا یا اللہ ان کو کسی کو روئے زمین پہ نہ چھوڑ، تو سب تباہ ہو گئے تھے، سب ختم ہو گئے تھے، اگر کملی والے کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتا تو کیا حال ہوتا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اس کام سے نہیں، یعنی روک دیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو توبہ ڈالے ان پر یا عذاب دے ان کو، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو یعنی اللہ نے پھر فرما دیا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے آگے چل کے کچھ اہل ایمان بھی ہوئے، جیسے ان میں سے وہ حبشی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، بہت سارے لوگ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے، اس لیے کوئی بددعا کا کلمہ نہیں کہا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَیُعَذِّبُ، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا بخشنے والا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، حیران ہوتے ہیں کیوں کتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہت ساری بات کرتے ہیں لیکن کتنا کریم ہے۔ ہمیں کوئی ایک بار زندگی میں کوئی بات کر دے، ٹوک دے، تو ہم کبھی زندگی میں بھولتے نہیں، کس نے فلاں جگہ فلاں وقت میں ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کی تھی۔ لیکن رب کتنا بخشنے والا ہے کہ سیدنا میر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، لاش کا مسئلہ بنایا گیا، کملی والے کے دندان مبارک شہید کیے گئے، بعد میں پھر سب نے کلمہ پڑھ لیا تو سب کو رب نے معاف کر دیا۔ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا، بڑے بڑے ظالموں جابروں کو جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو معافی کوئی مانگے تو صحیح، کوئی توبہ تو کرے اس کے حضور، کوئی دعا تو مانگے، وہ بڑا مہربان قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، ہر حالات میں، ہر مشکل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔